السلام علیکم۔ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مختلف طریقوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امید بھی پہنچاتا رہتا ہے، تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے، اور اس کے سامنے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میری رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق کائنات اپنی مخلوق کی محبت اور تڑپ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے۔ جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر التجا کو سنتا ہے، جو منہ سے کہہ دی جاتی ہیں اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد ہے، جب اللہ رب العزت نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کہا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ والا مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو، دھتکار دینا اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ تو عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ ہی رد کی جاتی ہیں۔ بس پھر اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ رب العزت نے بہترین وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہترین انداز میں آپ کو وہ سب عطا فرمائے گا جس کے آپ خواہش مند ہیں۔ بس آپ کا کام ہے سب اس کے حوالے کر کے یقین رکھنا کہ اس ذات باری تعالیٰ کے گھر میں دیر ضرور ہے، مگر وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی نہیں رد کرتا۔ وقت طے ہے ہر کام کا، اور جب اس کام کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کی دیر نہیں کرتا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کو تہجد کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے، جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی ہو وہ کیسے پھر اپنے بندوں سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی۔ اور ہاں، تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی ہیں، اب تمہارے لیے صبر کا نہیں اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے کن کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے نا، تو پھر اس بات پر بھی یقین رکھو کہ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جیسے خزاں کے بعد بہار اجڑے ہوئے باغ کو پھر سے پھولوں سے بھر دیتی ہے نا، بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کی مہک بھر دے گا، اس لیے کہ جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ تمہارے درد کی دوا نہ کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے روبرو لے کر جاؤ اور وہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو محبت سے نہ سمیٹے؟ کیا اس کے لیے تمہاری دعاؤں پر کن کہنا زیادہ مشکل ہے کہ زمین و آسمان کا بنانا؟ اس لیے جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا سا انتظار اور سہی، جہاں اتنی لمبی مسافت طے کی ہے اور اس منزل تک آئے ہو وہاں تھوڑے قدم اور بڑھا لو۔ منزل تمہارے سامنے ہے، اب تو صلہ ملنے کا وقت ہے، تو پھر کیوں ہمت ہارنی؟
اور یاد رکھو کہ بدتر سے گزار کر ہی بہترین کی طرف لایا جاتا ہے۔ اور بے شک جس کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اب اللہ تمہارے لیے بھی کن لکھنے والا ہے۔ اور پھر جب تم اشکوں بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، اللہ رب العزت سے مدد کی فریاد کرتے ہو، اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اپنی دعائیں طلب کرتے ہو کہ اللہ پاک اب تیرا بندہ تھک گیا ہے، سدا صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن اب آزمائشیں طویل ہوتی جا رہی ہیں، بے چینی اور بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، اب حوصلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے مالک تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، میرے حال پر رحم فرما، میرے حال پر رحم فرما، تو مجھے بخش دے، تو جانتا ہے میرے ہر درد کو، ہر قرب کو، اے رب رحمان تو دیکھ رہا ہے نا میری ہستی کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنا۔ میرے خالق مجھے ان لوگوں کے سامنے بے بس و بے یار و مددگار نہ چھوڑے، مجھے کافی ہو جائیں آپ۔ بے شک جسے آپ کافی ہو جاتے ہیں پھر اسے کسی بات کا غم نہیں رہتا، جسے تو مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے۔ اور جب تم کہتے ہو نا اے رب کعبہ میرے ان خالی پھیلائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اور مجھے ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے میرے کن فایا کون کے بادشاہ، تیرے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے، تو میری التجاؤں کو بھی قبولیت کی معراج بخش دے اور اس ماہ مبارک میں میری تمام دعاؤں کو قبول کر لے اور مجھے اپنے پاس سے اتنا کچھ عطا کر کہ سدا میرا سر تیرے در پر سجدہ ریز رہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میری ہر بے چینی اور بے سکونی کو راحت اور اطمینان میں بدل دے۔ تم تنہا نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، تم کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک انجانی سی قوت ہمیشہ تمہیں حصار میں رکھے ہوئے ہے، پل پل تمہارے ساتھ ہے، ہاتھ بھر کی بھی دوری نہیں ہوتی تم میں اور اس قوت میں۔ جب تم کبھی بہت پریشان ہوتے ہو، مایوسی کی انتہائی حدوں تک پہنچ جاتے ہو، تو تب کوئی ہوتا ہے ان مایوسی کی تنگ و تاریک گلیوں میں سے ایک روشن کرن کی دلیل عطا کرتا ہے، تمہیں حوصلہ دیتا ہے، جو تم میں ایک بار پھر کھڑے ہونے کی امید جگاتا ہے، جو تمہارے دل میں سکون و قرار کے ایسے دیے روشن کرتا ہے جن کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ وہ ہستی، وہ قوت خود تم میں مجسم ہے، بس تم نے خود اسے اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ ڈھونڈو اپنے اندر اس ہمسفر کو جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے، ہر منزل پر تمہارا ہمراہی ہوتا ہے۔ جب اپنے بھی تمہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ایک ہستی تمہارے ساتھ کھڑی رہتی ہے جسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، نہ کسی کا ڈر، جو تمہیں ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رکھتی ہے، تمہیں گرنے نہیں دیتی۔ اور اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے بہت جدا رکھا ہے، ویسے ہی اللہ نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا اور اپنے قریب رکھا ہے۔ اللہ تہجد والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔